الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع جو مدنی چینل کے ذریعے اس وقت نشر کیا جا رہا ہے، اچھی نیتوں کے ساتھ آپ بھی حسب موقع حسب حال اچھی نیتیں کرتے ہوئے اجتماع میں شامل، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ آج ہمارے ہفتہ وار اجتماع کے بیان کا موضوع ہے محبت رسول کے تقاضے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بیان کو ہم چند حصوں میں جائزہ لیں گے تو ان کے تقاضوں کی، محبت رسول کے جو تقاضے ہیں، اس کی ہمیں اویئرنیس حاصل ہو، اس کی طرف ہماری توجہ بڑھے۔ سب سے پہلی چیز، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت، محبت رسول کی علامات، محبت رسول کے تقاضے اور اس کی فضیلت، یعنی یہ چار ٹاپکس کو مل کر ہم محبت رسول کے تقاضوں پر آج کلام کریں گے۔ محبت رسول کی اہمیت، علامات، تقاضے اور اس کی افادیت، اس کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے موضوع کو بیان کیا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو یہاں بیان کیا۔ انسان کو بنیادی طور پر جن چیزوں سے، جن رشتوں سے محبت ہوتی ہے، اللہ پاک نے ان چیزوں کو گن گن کے یہاں بیان کیا۔ انسان کو فطری طور اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے، اپنے بیٹوں سے محبت ہوتی ہے، اپنے بھائی سے محبت ہوتی ہے، اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، کنبے سے محبت ہوتی ہے۔ انسان بزنس کرتا ہے، اپنے کاروبار سے محبت ہوتی ہے، کمائی کے مال، اپنے سودے سے محبت ہوتی ہے، اپنی پسند کا مکان، انسان کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو انسان طبی طور پر بھی، طبعی طور پر بھی انسان کی نیچرلی جو ہے وہ محبت ان چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے یہاں وہ رشتے اور چیزیں بیان کی ہیں، اور اس آیت اور اس کے ترجمہ و تفسیر کو بہت توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں یہ ٹاپک کلیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنی ترجیحات کیا بنانی ہیں۔ آج ہماری ترجیحات، ہماری پریورٹیز چینج ہو رہی ہیں، ویلیوز چینج ہو گئیں، پریورٹیز چینج ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اصل میں عین ایمان اور اصل ایمان، روح ایمان اور جان ایمان ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24،
قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن تردونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں باپ، بیٹے، بھائی، عورتیں، کنبہ، کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا ڈر ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہاری پسند کے مکان، یہ تمام چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں لڑنے سے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو راستہ دیکھو کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ یعنی یہاں یہ چیزیں بیان کر کے اگر باپ کی محبت یا اولاد کی محبت یا کنبے کی محبت یا بیوی کی محبت یا تمہارے گھرانے کی محبت یا تمہارے مال کی محبت یا تمہارے جو ہے وہ سودے کی محبت یا تمہارے مکان کی محبت، یہ محبت کوئی بھی اگر تمہاری محبت اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ گئی تو تمہارے لیے یہ خطرہ ہے کہ تم خطرے کے دائرے میں داخل ہو چکے ہو۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ راستہ دیکھو کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور آگے وعید ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ یہاں یہ وعید ہے کہ اگر اپنی اولاد کی محبت یا مال کی محبت یا جائیداد کی محبت یا کنبے کی محبت یا کوئی بھی رشتہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارا ہو گیا تو تم خطرے میں داخل ہو چکے ہو، تمہارے لیے یہ بہت خطرناک چیز ہو سکتی ہے۔ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ان رشتوں کو بیان کر کے اس محبت کی اہمیت کو بیان کر دیا۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، دین کے محفوظ رکھنے کے لیے دنیا کی مشقت برداشت کرنا مسلمان پر لازم ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مقابل دنیاوی تعلقات کچھ قابل التفات نہیں، اور خدا اور رسول کی محبت ایمان کی دلیل ہے۔ معلوم ہوا کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بندہ مومن کے ایمان کی بنیاد ہے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ سرور کونین رحمت دارین آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب و عزیز رکھے، ورنہ اس کا ایمان نامکمل ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کی قسم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔
محبت رسول کے تقاضوں کو سمجھنے کے لیے یہ سب سے بنیادی چیز ہے. ہر شے سے بڑھ کر مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا. یاد رکھیے ایمان کامل کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مسلمان کے نزدیک اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام رشتے ناتوں سے بڑھ کر محبوب ہو. آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. اس میں ہر شے سے بڑھ کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم ہے. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ سے زیادہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور ایک مقام پر ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا سے جب پوچھا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت تھی، کسی نے امیر المومنین حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے سوال کیا کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، حضرت علی المرتضی کا جواب سنیں اور محبت رسول کے تقاضوں کو سمجھیں. مولا کائنات نے جواب دیا کہ ہم کیسی محبت کرتے تھے. کان واللہ احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا و من الباء البارد علی الزمع. خدا کی قسم کہتے ہیں، کان واللہ، خدا کی قسم، احب الینا، مدینے والے مصطفیٰ ہمیں پیارے تھے، من اموالنا، ہمارے مال سے زیادہ، و اولادنا، ہماری اولاد سے زیادہ، و آبائنا، ہمارے ماں باپ سے زیادہ، و امہاتنا، اور ہماری ماؤں سے زیادہ، یعنی باپوں سے زیادہ، ماؤں سے زیادہ، و من الماء البارد علی الظمأ، اور شدت کی پیاس میں بہترین شربت سے زیادہ ہمیں مدینے والے مصطفیٰ پیارے لگتے تھے. یہ محبت تھی صحابہ کرام کی جس کی کیفیت کو حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بیان کیا کہ ہمیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ سے، ہماری اولاد سے، ہمارے مال سے بھی بڑھ کر پیارے تھے. We have to recheck our values, we have to recheck our priorities. اپنی ترجیحات کا جائزہ لینا ہوگا. آج دنیا کے چند سکوں کے لیے ہمارا نوجوان اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آج دنیا کے تھوڑے کے لیے لوگ جھوٹی قسمیں اٹھا جاتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں. کسی ملک کا ویزا، پاسپورٹ، نیشنلٹی لینے کے لیے اپنے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں. مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نسبت کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کی جائیدادیں، یہ دنیا کا مال و اسباب، یہ دنیا کی ترقی، یہ تمام تر چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. قبر میں مال کام نہیں آنا، قبر میں اولاد کام نہیں آنی، قبر میں دنیا کا پیسہ کام نہیں آنا، دنیا کی یہ جو رنگینیاں کام نہیں آنی، قبر میں یہ سرمایہ کام نہیں آنا. قبر میں کام آنے ہیں اچھے اعمال، اچھی اولاد، نیک اعمال کرنے والی اولاد کی دعائیں، نیک اعمال کرنے والے اولاد جو ہے اس کا نفع مرنے کے بعد ملتا ہے. اور یہ نیک اولاد کام آتی ہے جس کو دنیا، پیسہ، سرمایہ سود میں لگا دیا، گناہ کے کاموں میں لگا دیا، حرام کے کاموں میں لگا دیا. آج عیاشی کے کام اس کے لیے جاری کر دیے. اپنی اولاد کو کن کاموں میں لگا رہے اور کس کے لیے یہ مال کما رہے؟ یہ سود کھا کھا کے، یہ حرام کما کما کے، یہ ملاوٹیں کر کر کے، یہ گناہ کے کام کر کر کے اس دنیا اور مال کو جمع کر رہے. یہ سب دھرے کا دھرا رہ جائے گا اور دنیا میں سب کچھ چھوڑ کے قبر میں اترنا پڑے گا. یہ دنیا کی چیزیں کام نہیں آئیں گی قبر میں، یہ مال و اسباب کام نہیں آئیں گے، یہ پیسہ اور سرمایہ کام نہیں آئے گا، یہ دنیاوی گاڑیاں، بنگلے، کوٹھیاں، یہ اپروچ، یہ سورسز، یہ تعلقات، یہ شہرت، یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی.
قبر میں کام آئیں گے اچھے اعمال، قبر میں کام آئے گی محبت رسول، قبر میں کام آئے گا مدینے والے کا پیار، قبر میں کام آئے گی نسبت، قبر میں کام آئے گا یہ ایمان کامل، قبر میں کام آئے گی نماز، قبر میں کام آئے گی تلاوت قرآن، قبر میں کام آئیں گے رمضان کے روزے، قبر میں کام آئے گا صدقہ و خیرات، قبر میں کام آئیں گے اچھے اعمال۔ اور یہ کرتا کون ہے؟ یہ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ مدنی چینل کے ناظرین جو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کو مدنی چینل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، یہ وہ نیک اعمال کا جذبہ ملتا کب ہے؟ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اطاعت کرواتی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں محبت اطاعت کرواتی ہے، محبت اطاعت کرواتی ہے۔ اب یہ چیز اپنے اندر ہم جائزہ لیں کہ ہم نے محبت کا دعویٰ تو کیا، کیا اس کے تقاضوں کو بھی سمجھا؟ کیا یہ صرف محبت کا دعویٰ ہی کر لینا یہ کیا محبت کا تقاضا تھا؟ بعض لوگ سمجھتے کہ ہم نے سال میں ایک بار محفل کر دی، چراغاں کر لیا، سجاوٹ کر لی، جلوس میں شرکت کر لیا، ہم نماز نہ پڑھیں، ہم روزے نہ رکھیں، ہم جو مرضی آئے کریں، ہم تو جناب بخشے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ میں صرف سمجھانے کے لیے یہاں بات کر رہا ہوں کہ یہاں یہ اگر کانسیپٹ ہے کہ صرف میرا یہی کام کر لینا کافی ہے اور فرائض کی طرف توجہ نہ ہو، جن کاموں کے کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کی طرف سوچ نہ ہو، جن سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنے کا ذہن نہ ہو، اب یہ محبت کا دعویٰ بھی کرے، تو محبت رسول کے تقاضوں کو بیان کرتے ہوئے بنیادی چیز جو مفسرین اور محدثین نے علماء نے بیان کی ہے وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ اور محبت کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ اب اس بات سے بھی سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں احد کے میدان میں حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کیا گیا، یہ زخموں سے چور اور خون بہہ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر رہے تھے آخری وقت میں۔ کسی نے آ کر عرض کیا آقا زیاد آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اگرچہ زخمی تھے کہ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور آ کے ارشاد فرمایا کہ زیاد آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، واقعے کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ زیاد کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ ایک خواہش، پھر بولے نہیں، راوی کہتے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ اپنے نیم جان جسم کی طاقت کو سمیٹا اور تیزی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف جب وہ لڑکتے ہوئے تیزی کے ساتھ آئے اور کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ اس کے بعد کہتے راوی کہتے کہ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان آفرین کے سپرد کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایک آخری خواہش، اور یہ اپنی آخری خواہش کیا بتا رہے؟ ایک شاعر نے اس کو اپنے الفاظ میں یوں پرویا اور کہا نجم کی یا خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں پہ ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ ان کی پریورٹیز آپ چیک کریں، ان کی ترجیحات چیک کریں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا سل، ربیعہ مانگ،
اور اس میں تخصیص کوئی نہیں کی، قید کوئی نہیں لگائی کہ زمین کا مانگنا ہے یا آسمان کا مانگنا ہے، دنیا کا مانگنا ہے یا آخرت کا مانگنا ہے۔ اور یہ مالک و مختار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سل فرمانا، یہ آپ کے اختیارات کی بھی دلیل ہے۔ کوثر کے جو مالک ہے، فرمایا سل، مانگ۔ حضرت ربیہ نے مانگا، پھر انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ یا آپ سے مانگا کیا کہ جنت میں اپنا ساتھ عطا فرما دے۔ اب صحابہ کرام کی سیرت کو آپ نے پڑھا ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں، ان میں سے ایک تعداد ہے جو کئی دن کا فاقہ بھی کر لیتے، کئی دن جن کے گھر چولہا نہیں جلتا، جن کے پاس لباس ایک ہے، جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہے۔ کئی ایسے صحابہ بھی ہیں جن کے پاس جب وہ ایک ہی چادر ہے جن سے ان کی زندگی بسر ہو رہی ہے، کئی پیوند لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جب مالک و مختار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار دے رہے کچھ مانگنے کا، تب انہوں نے کوئی جائیداد نہیں مانگی، کوئی بہترین گھوڑا نہیں مانگا، کوئی اعلیٰ نسل کا اونٹ نہیں مانگا، کوئی باغ نہیں مانگا، کوئی دنیا کا مال نہیں مانگا تو کیا مانگا کہ تجھ سے تجھی کو مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں، کیونکہ تجھ سے تجھی کو مانگ لوں تو مل جائے ساری کائنات، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا توری۔ یعنی آقا آپ مل جائیں، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، یعنی آپ مل جائیں تو مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا تھا او غیر ذالک، ربیہ اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لے۔ حضرت ربیہ نے یہی عرض کیا، کہ بس یہی چاہیے کہ جنت میں اپنا ساتھ عطا کر دے۔ دنیا کا مال نہیں مانگا، جائیداد نہیں مانگی، دنیا کا مال و اسباب نہیں مانگا، کوئی باغ یا گھوڑا یا اونٹ نہیں مانگا تو کیا جنت میں آقا آپ کی رفاقت مل جائے۔ یہ دنیا اور اس کی چیزیں یہ ختم ہو جانے والی ہیں، اور ترجیح ان کی کیا ہے، پریورٹی ان کی کیا ہے، ان کو آخرت کی فکر ہے کہ ہماری آخرت میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ بخاری شریف سے سمجھا گیا وہ لکڑی کا تنا، ہمیں یہ لکڑی کا تنا جس سے ٹیک لگا کے پہلے خطبہ پڑھا جاتا تھا، جب ممبر بنایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، اب خطبے کے دوران وہ لکڑی کا تنا رونے لگا، فراق رسول میں، ہجر رسول میں، محبت رسول میں وہ لکڑی کا تنا رونے لگا۔ رونے کی آواز تو آ رہی ہے، رونے والا نظر نہیں آ رہا۔ ممبر سے اتر کر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کے تنے کو اپنے مبارک بازوؤں میں لیا، اس پر ہاتھ پھیرنے لگے، اس کی آواز ہچکیوں میں بدلی، سسکیوں میں بدلی، یہاں تک کہ اس لکڑی کے تنے سے فرمایا کہ تو کہے تو یہاں لگا دوں، تجھے سرسبز کر دیا جائے، اللہ کے دوست تیرا پھل کھاتے رہیں، یا تجھے جنت میں لگا دوں۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں لگا دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دار الفنا پر دار البقاء کو ترجیح دی ہے، یعنی وہ عاشق رسول جو ہے وہ تنا، اس کی بھی سوچ دے، عاشق رسول تھا نا، اس کی ترجیح کیا تھی، پریورٹی کیا تھی، دنیا نہیں، آخرت، دار البقاء، دار الفنا ترجیح نہیں ہے، دار البقاء ترجیح ہے۔ اور اس تمنا حنانہ، وہ رونے والا ستون، اب اس کی یاد میں آج وہ ستون بھی ہے، تو وہ لکڑی کا تنا عشق رسول میں رویا۔ کیونکہ یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات ہمارے بزرگ بیان کرتے ہیں کہ احد پہاڑ کے بارے میں آپ نے سنا پڑا ہوگا، یہ بھی بخاری شریف میں روایت ہے کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ جنتی پہاڑ ہے، احد پہاڑ کو جنتی پہاڑ فرمایا۔ احد پہاڑ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے تو یہ پہاڑ، یہ پتھروں کا پہاڑ،
یہ جنتی ہو جائے. لکڑی کا تنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے. لکڑی کا تنا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینے سے لگنے کی سعادت مل جائے. جب پتھر نبی سے محبت کرے تو وہ اس کی محبت ضائع نہ جائے. لکڑی کا تنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے تو اس کی محبت ضائع نہ جائے. پتھروں کی محبت جو نبی ضائع نہ جانے دے, اپنے غلاموں کی محبت کو کہاں ضائع جانے دیں گے. لہذا میرے مدنی چینل کے ناظرین, ابھی بیان کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن اذان کا وقت ہو گیا ہے, تو ابھی اذان عشاء ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل بیان کا سلسلہ آگے جاری رہے گا. 10 بج گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 10 بجے کم و بیش ہمارے یہاں اذان کا سلسلہ ہوتا ہے, تو ابھی انشاءاللہ عز و جل اذان دی جائے گی کرونا وائرس کی وبا سے تحفظ کے لیے. تو اذان ہوگی, اذان کے بعد انشاءاللہ سلسلہ آگے جاری رہے گا. عشاء تو ہم تو پڑھ چکے, ابھی انشاءاللہ کرونا وائرس کی وبا سے حفاظت کے لیے اذان ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. یا رب مصطفیٰ عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کرونا وائرس اور تمام بلاؤں وباؤں کو دور کر دے. ہمیں ہر طرح کی وباؤں سے بچا, بلاؤں سے بچا. اے مولا کریم, دنیا بھر سے کرونا وائرس کا خاتمہ کر دے. آفات و بلیات سے ہمیں بچا. عافیت 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 عطا فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافات الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں برا اجتماع مدنی چینل کے ذریعے جاری ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے تقاضوں پر ہم گفتگو کر رہے. اب اس تقاضۂ محبت کو ہم سمجھیں
اور ان کی علامات کا ہمارے سامنے علماء نے بیان کیا ہے کہ محبت کی علامات کیا ہیں، کیونکہ جس محبت کے کچھ اسباب ہوتے ہیں جو دل میں اتر کر محبوب سے بے پناہ محبت پر ابھارتے ہیں، اسی طرح محبت کی کچھ علامات بھی ہیں، دا سائنز آف لو، جنہیں ایک عاشق صادق کے عشق و محبت کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ نیز ان علامات کو دیکھ کر دوسروں کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ شخص فلاں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ مثلا محبت کرنے والا ہر معاملے میں اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، ہر وقت اس کے ذکر سے اپنی زبان تر رکھتا ہے، اس کی پسند کو اپناتا اور جو چیز اسے ناپسند ہو اس سے دور رہتا ہے۔ یقیناً ہر مسلمان اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ عشق کا دعوے دار ہے، مگر یاد رکھیے یہ دعویٰ اسی صورت میں سچا مانا جا سکتا ہے جب محبت کی علامات بھی پائی جائیں۔ لہٰذا ہمیں دعوی محبت کے ساتھ ساتھ یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی یہ نشانیاں موجود بھی ہیں یا ہماری محبت فقط دعوے کی حد تک محدود ہے۔ سب سے پہلی جو ہے وہ علامت محبت اور محبت کا تقاضا اطاعت و اتباع، یعنی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، آپ کی اتباع کرنا، یعنی محبت کی اولین علامت محبوب کی اطاعت و اتباع ہے۔ اس لیے ہر امتی پر حق ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل پیرا ہو اور آپ کے ارشاد کی ذرہ برابر مخالفت کا تصور بھی ذہن میں نہ لائے۔ اتباع رسول کا تقاضا ہے کہ ہر مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرے۔ یقیناً آپ کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ قرآن پاک میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ ان کی اچھی طرح اتباع کرو، یعنی ان کا اچھی طرح اتباع کرو اور دین الہی کی مدد کرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلو، یہ بہتر ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں خزائن العرفان میں یہ 4 چیزیں بیان کی، اتباع اور ان کا ساتھ نہ چھوڑو، ان کی سنتوں پر چلو اور دین الہی کی مدد کرو، یا اللہ کے دین کی مدد کرو، اچھی طرح ان کا اتباع کرو، ان کا ساتھ نہ چھوڑو، ان کی سنتوں پر چلو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ایسے لوگوں کو بطور انعام انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء کی مصاحبت عطا کی جائے گی۔ یہ محبت رسول کے صلے بیان کیے جا رہے۔ اب تقاضوں کو سمجھیں، افادیت کو قرآن بیان کر رہا ہے، اہمیت کو سمجھیں، محبت رسول کے تقاضوں کو ہم سمجھیں اور اس کا صلہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین جو مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع دیکھ سن رہے ہیں، ہمیں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے لیے صحابہ کرام کا طرز عمل اپنانا چاہیے، کیونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کا بہترین نمونہ یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان ہی ہیں۔ یہ حضرات اطاعت کے کس اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایک شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
دیکھا کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے. آپ نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارہ کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں نے اس شخص سے کہا تو اپنی انگوٹھی اٹھا لے اور اس کو بیچ کر اس سے نفع حاصل کر لے. اس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا تو اب میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا. یہ اطاعت کا جذبہ تھا, فرما برداری کا عالم تھا. کسی کے مکان کو دیکھ کر اس کو ناپسند فرما دیں تو وہ مکان گرا دے. کسی کے چادر دیکھ کے اس چادر کے بارے میں فرمائے یہ کیسا رنگ ہے, یہ کیسی چادر ہے, اس چادر کو جا کے چولہے میں جلا دیں. یہ صحابہ کی اطاعت کا, فرما برداری کا یہ عالم تھا, اطاعت کا یہ عالم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کو بھی آپ محسوس کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں آئی, یہ بات پسند نہیں آئی, میں اس چیز کو کیوں اختیار کروں, وہ اس بات کو کیوں اختیار کروں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے. ہمیں بہت ساری ایسی چیزوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اب ہماری محبت کا امتحان ہے کہ جب ہمیں کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے ہم اس سے باز آئے کہ نہ, ہم اس کو چھوڑتے ہیں کہ نہیں. ہمارے سامنے ڈیسیژن لینے کے لیے جب دو راستے آتے ہیں, ایک دنیا کی محبت کا, ایک مدینے والے کی محبت کا, ایک دنیا کا مال ہے, ایک مدینے والے کی محبت ہے, ایک دنیا کا لالچ ہے, دنیا کی ہوس ہے, دنیا کے حرص ہیں, دنیا کی رنگینیاں ہیں, اور ایک طرف مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. تو ہمیں اختیار کس کو کرنا ہے, ہمیں ڈیسیژن لینا ہوگا کہ ہم دنیا کی محبت کو اپناتے ہیں یا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپناتے ہیں. ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور فرما برداری میں عزت بھی ملے گی, برکت بھی ملے گی, کامیابی بھی ملے گی اور سکون بھی ملے گا. خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جو سکون ہے, جو اطمینان ہے, جو راحت ہے, وہ دنیا کی کسی شے میں نہیں ہے. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ انسان کو اس قدر تسکین عطا کرتی ہے, یہ محبت اس قدر اطمینان قلب دیتی ہے, اور دنیا تو دنیا, قبر و آخرت بھی سنور جاتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. ہم سوکھے چھوٹ گئے, سستے چھوٹ گئے جلنے سے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اے عشق تو نے ہمارے اندر وہ محبت رسول کی آگ لگائی ہے کہ ہمیں ہمارے لیے وہ جہنم کی آگ کو یہ عشق کی آگ بجھا دے گی. کہ محبت کے معنی اور تقاضے کو ہمارے بزرگوں نے سمجھا ہے. خالی نعرے یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے, محبت کا تقاضا کہ ہم اتباع میں ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں زندگی بسر کریں. اور پھر علامات محبت بیان کرتے ہوئے ایک بڑی علامت محبت یہ بیان کی گئی کہ محبوب کی تعظیم و تکریم کرنا نہ صرف یہ محبت کی علامت ہے بلکہ اس کا لازمی حصہ بھی ہے, جس کے بغیر محبت کا دعویٰ سراسر جھوٹا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے وہ خود بھی اس کی تعظیم کرتا ہے اور دوسروں سے بھی اسی کی توقع رکھتا ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اس کے محبوب کی بے ادبی و توہین کر بیٹھے تو وہ بے اختیار آپے سے باہر ہو جاتا ہے. یہ تو عام محبوب کی بات ہے. جب سرور عالم نور مجسم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو کائنات کے ساتھ ساتھ خود خالق کائنات کے بھی وہ محبوب ہیں. اسی لیے ان کی تعظیم و توقیر کا حکم خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں دیا. فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو. اور ایک مقام پر فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے. یہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, یہ دل کا تقوی ہے. اور سورۃ الحجرات میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بیان کیا, اور ادب کرنے والوں کا پھر اللہ پاک نے انعام و بیان کیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی,
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہ ادب بیان ہو گیا. فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں, ادب کرتے ہیں دربار رسالت کا, اب ان کے لیے فرمایا یہ وہ دل ہیں, دیز آر سلیکٹڈ ہارٹس, یہ چنے ہوئے دل ہیں جنہیں اللہ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا, تقوی کے لیے چن لیا. اور یہاں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے. فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ تعظیم نبی کتاب کے صفحہ 18 پر اس آیت مبارکہ کو لکھ کے فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری ہوگی وہ شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا. اور شاعر اللہ کے معنی ہیں اللہ کے دین کی نشانیاں. اور سرکار اقدس یعنی نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے دین کی نشانیوں میں سے عظیم ترین نشانی ہیں, تو وہ ساری نشانیوں میں سب سے زیادہ تعظیم کے مستحق ہیں. اور آیت مبارکہ میں اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ جو لوگ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا انکار کرتے ہیں وہ اگرچہ بظاہر اچھے نظر آتے ہو مگر ان کے قلوب تقوی و پرہیزگاری سے خالی ہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی تعظیم صرف جانداری نہیں بلکہ درخت بھی کرتے, پہاڑ بھی کرتے, بے جان چیزیں بھی کرتی. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ایک طرف کو نکلا تو میں نے دیکھا کہ جو بھی درخت اور پہاڑ سامنے آتا اس سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی آواز آتی. اسی طرح احد پہاڑ کے بارے میں ابھی ہم نے سنا ھذا احد یحبنا ونحبہ, فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے پہاڑ محبت کرے, جن کے قدموں میں جانور سجدہ ریز ہو جائیں, وہ مصطفیٰ کریم جن کا ادب و تعظیم یہ شجر بھی کریں, یہ حجر بھی کریں, جانور جن کی اطاعت کریں, بلکہ ان کی محبت, ان کی تعظیم, ان کی اطاعت کرنے والوں میں سورج بھی ہے, چاند بھی ہے, درخت بھی ہے, پتھر بھی ہے, شجر بھی ہے. گوہ نے ان کی گواہی دی, پہاڑ ان پر سلام بھیجے. ایک سفر کے دوران ایک درخت چل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے تھے وہاں آیا, تھوڑی دیر رکا, واپس چلا گیا. صحابہ نے بعد میں عرض کیا آقا وہ درخت اس وادی سے چلا تھا, آپ کے پاس آیا, رکا, تھوڑی دیر واپس چلا گیا. آپ نے ارشاد فرمایا ہاں اس درخت نے اللہ سے اجازت مانگی کہ مالک تیرے محبوب آ رہے ہیں, میں ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے اس کو اذن دیا, یہ درخت چل کے آیا, سلام پڑھ کے گیا. وہ عربی آیا تھا جس نے کہا تھا میں نبی تو مان لوں گا اگر آپ کو یہ درخت آپ کی رسالت کی گواہی دے دے. درخت کو چلایا, چل کے درخت نے آ کے گواہی دی. کھجوروں کا گچھا اتر کے آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے. گو آپ کی اطاعت کرتی ہے, ہرنی آپ سے فریاد کرتی ہے, چڑیاں آپ کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہیں. پاگل اونٹ جو اپنے مالک کو نہیں پہچان رہا, جنون جس پر آ چکا ہے, وہ آپ کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے. اونٹ اطاعت کرے, جانور اطاعت کرے, پتھر اطاعت کرے, درخت اطاعت کرے. اب ہم لوگ امتی ہو کر اگر ان کی اطاعت نہ کریں, ان کی فرما برداری نہ کریں, ان کی محبت نہ اپنائیں, ان کی تعظیم و ادب نہ اپنائیں, تو ہمیں خود غور کرنا چاہیے کہ ہماری محبت کا یہ دعویٰ کیسا ہے, ہماری محبت کا یہ دعویٰ کس درجے پر ہے. اور پھر محبت کا تقاضا یہ بھی ہے ایک کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا جائے. محبت رسول کا تقاضا اطاعت, اتباع, ان کی تعظیم, ان کا ادب اور کثرت کے ساتھ ان کا ذکر. کہ محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ محبوب کے ذکر سے محب کو لذت ملتی ہے. ایک روایت میں ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ, یعنی جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. چونکہ ہمارے عشق و محبت کا مرکز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے, اس لیے ہمیں کثرت سے ان کا ذکر کرنا چاہیے. ذکر رسول وہ بابرکت وظیفہ ہے,
جس میں عشاق کے دلوں کی تسکین بھی ہے، اظہار محبت بھی ہے، نیکیوں کا خزانہ بھی ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، ان کا کثرت کے ساتھ ذکر کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے رہیں، ان کی ذیب و ذکر کی محفلیں سجائیں، نعت خوانی ہوتی رہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کثرت سے ہوتا رہے، ان کی سنتوں کا ذکر کرے، ان کی عطاؤں کا ذکر کرے، ان کے انعامات کا ذکر کرے، ان کے فضل و کرم کا ذکر کرے۔ اعلیٰ حضرت تو فرماتے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ دنیا میں تشریف لائے رب حبلی امتی کہتے ہوئے، وہ غاروں میں جا جا کر امت کے لیے روتے رہے، سجدوں میں راتوں کو امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے رہے، وہ جو معراج کی رات ہمیں نہ بھولے، وہ جو وصال ظاہری کے وقت ہمیں نہ بھولے، پھر وہ قبر انور میں بھی امتی امتی اپنے غلاموں کو یاد کریں، میدان محشر والی روایتوں میں امت سے محبت کی ایسی جو ہے وہ کثرت کے ساتھ تذکرے ہیں، محبت امت کا اس قدر ذکر ہے، ان کی محبت کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ کمال مہربان ہے مسلمانوں پر۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی بھلائی کے نہایت چاہنے والے، تو یہ اتنا پیار کریں، ان کی محبتوں کے جواب میں ہمارا انداز کیا ہے؟ کیا ان کی محبتوں کا جواب یہ شراب کی بوتلیں تھیں؟ کیا یہ ان کی محبتوں کا جواب یہ سود، رشوتیں، یہ ناجائز کام، یہ بے حیا عورتیں، یہ بے حیائی کے کام، یہ جوئے کے اڈے، یہ تنہائیوں میں چھپ چھپ کر جب وہ گندی فلمیں مناظر دیکھنا؟ ہمارا نوجوان اس محبت کے معاملے کو سمجھ ہی نہ پایا کہ ان کی محبت کا تقاضا کیا ہے۔ آج دنیاوی چیزوں کے، مال کے، دنیاوی دولت کے، نشے کے، عورتوں کے دلدادہ نوجوان انہی چیزوں میں کھو گئے، اور کوئی اسی عشق میں اور محبت میں اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، کوئی نشے میں، کوئی جوئے میں، کوئی کسی ناجائز عورت کی محبت میں، کوئی کسی غلط کام میں، کوئی دنیاوی کاروبار ایسا جس کے اندر حرام ہی حرام ہے، اس کی لت ایسی پڑ گئی، اور یہ ان ساری چیزوں میں ایسا مگن ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں کہ وہ راتوں کو رونے والے محبوب کے آنسو، وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدوں میں میرے لیے رونا، ان کا سجدوں میں دعائیں مانگنا اللہ کی بارگاہ میں، ان کا میرے لیے راتوں کا رونا، ہم بھول گئے ان کے احسانات کو، ہم بھول گئے ان کی کرم نوازیوں کو، ہم بھول گئے ان کی شفقتوں کو۔ میں یاد نہ آیا جب تم اکیلے میں برائی کرنے کے لیے بیٹھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیوں کے اعمال سے نبی باخبر ہوتے ہیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ رسول تم پر گواہ ہے۔ ہمیں بھول گیا ان کا راتوں کا رونا، اور ہم دنیاوی لذتوں میں کھو کر کدھر سے کدھر نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ جو محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ ان کو یاد کیا جائے، کثرت سے ان کا ذکر کیا جائے، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ پھر محبت رسول کی ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی کہ محبوب کے دیدار کا شوق، کہ یہ دیدار نصیب ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے کہ انی اذا رأیتک طابت نفسی وقرت عینی، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کی زیارت سے مشرف ہوتا ہوں تو دل خوشی سے جھومنے لگتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ یہ محبوب کے دیدار کی تڑپ اور طلب، یہ محب کی ایک سوچ ہوتی ہے۔ بلکہ آج عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ تو کہتے تھے کہ ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون اینا دے گیڑا، ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون اینا دے گیڑا، جی کردہ تینوں سامنے بٹھا کے اج درد پرانے چھیڑا۔ پھر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت کرنا، محبوب کے دوستوں، اس کے اہل خانہ کی عقیدت بھی گھر کر جاتی ہے۔ لہذا اگر کوئی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے
تو بے پناہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، مگر آپ کی آل یا آپ کے صحابہ سے بغض رکھتا ہے تو وہ اپنے دعوی محبت میں نہ صرف جھوٹا ہے بلکہ نعرے دوزخ کا حقدار ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پیارے صحابہ کرام اور اہل بیت عظام سے محبت رکھنے کی فضیلت اور ان سے بغض رکھنے کی وعیدیں بیان کی ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، انہیں میرے بعد اپنے کلام کا نشانہ نہ بنانا، جس نے ان سے محبت کی اس نے میری خاطر ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ایسا کیا، جس نے انہیں اذیت پہنچائی یعنی جس نے صحابہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے بے شک اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی تو وہ عن قریب اس کی پکڑ فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا کہ جس شخص نے مجھ سے ان دونوں سے ان کے والد اور والدہ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ پنج تن کی محبت کا بیان ہو رہا ہے، جس نے ان دونوں سے مجھ سے ان کے والد اور والدہ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو صحابہ اور اہل بیت کی محبت یہ بھی لازم ہے۔ تو محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی جائے، محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ان کا کثرت سے ذکر کیا جائے، محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے، محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے، محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ان کے پیاروں سے پیار کیا جائے، محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ان کے دشمنوں سے نفرت رکھی جائے، محبت رسول کا تقاضا ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے، محبت رسول کا تقاضا ہے سود سے بچیں، حرام سے بچیں، بدکاری سے بچیں، بے حیائی سے بچیں، محبت رسول کا تقاضا ہے شراب سے بچیں، محبت رسول کا تقاضا ہے حق تلفی کسی کی نہ کریں، کسی مسلمان کی بلا عذر شرعی غیبت نہ کریں، ایذا نہ پہنچائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی سے بدگمانی نہ کریں، کسی سے حسد نہ کریں۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی یتیم کا مال نہ کھائیں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی پر زیادتی نہ کریں، کسی کی حق تلفی نہ کریں۔ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ رمضان کا کبھی بلا عذر شرعی روزہ قضا نہ ہو، اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرے۔ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ حقوق اللہ کا بھی لحاظ رکھے، حقوق العباد کا بھی لحاظ رکھے۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے اس نے اخلاق کا پیکر بنے، اس نے اخلاق اپنائے، کسی کے ساتھ بد کلامی نہ کرے، کسی کو گالی گلوچ نہ دے، کسی کو گالیاں نہ دے، اپنی فحش کلامی سے بچے، اپنے آپ کو اپنی زبان کو محتاط رکھے۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب رکھے، کیونکہ دنیا کی محبت روگ لگاتی ہے اور مدینے والے کی محبت یہ روگ مٹاتی ہے۔ دنیا کی محبت برباد کرتی ہے، مدینے والے کی محبت آباد کرتی ہے۔ دنیا کی محبت میں خسارہ بھی ہے، دنیا کی محبت میں دھوکہ بھی آ جاتا ہے، دنیا کی محبت میں فراڈ بھی ہو جاتے ہیں، خسارے بھی ہو جاتے ہیں، دھوکے بھی ہو جاتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم مدینے والے کی محبت میں نہ خسارہ ہے، نہ نقصان ہے، نہ دھوکہ ہے، نہ کسی قسم کی بناوٹ ہے، نہ کسی قسم کے خسارے کی کوئی کسی قسم کا وہم و شبہ ہے، بلکہ میرے محبوب فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ محبت رسول کا صلہ احادیث میں بھی بیان کیا، بلکہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روتے بے قرار ہو جاتے، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ کس بات پہ؟ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تھوڑی دیر آپ نظر نہ آئے، دل بے قرار ہو جاتا ہے، جنت میں آپ اعلیٰ ترین درجے میں ہوں گے، مجھے آپ کی زیارت نہ ملی تو میرا کیا بنے گا؟ میں تو آپ کو تھوڑی دیر نہ دیکھوں دل سنبھلتا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے غلام کے دل کی تسکین کے لیے فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ یہ آیت نازل ہو گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو مانے اللہ اسے ان کا ساتھ عطا کرے گا جن پر اللہ کا فضل ہوا۔ یہ صلہ ہے محبت رسول کا، محبت رسول کا صلہ یہ ہے۔ فرمایا مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ بلکہ سورہ احزاب میں فرمایا مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ
اور اس کے رسول سے محبت کی، اطاعت کی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بہت بڑی کامیابی کو پا لیا. حقیقی کامیابی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا نصیب ہو جائے، وہ راضی ہو جائیں، ان کی اتباع اور اطاعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں زندگی بسر کرے. کیوں؟ کیونکہ ان کی اطاعت کو ہی اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا. فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے. تو محبت رسول کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم برائی سے بچیں، بے حیائی سے بچیں، اپنی سوچوں کو پاکیزہ کر لیں، اپنے دل کو پاکیزہ کر لیں. اپنا جس کے دل میں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے، وہ کینہ کیسے کسی مسلمان کا پالے، اس کے دل میں حسد کیسے گھر کر جائے، وہ کیسے بدنگاہیاں کرے، وہ کیسے بے حیائی کے کام میں جائے. اس کو تو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی دھیان رہے، اس کی تو سوچ ہی ادھر لگی رہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تذکرہ کرتا رہوں، انہی کو یاد کرتا رہوں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو آئیے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین جو مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شامل ہیں، اپنا ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے دعوے کے ساتھ ساتھ ان تقاضوں کو بھی سمجھنا ہے اور ان کی فرما برداری میں زندگی بسر کرنی. بس ایک سوچ بنا لے کہ میں نے کبھی بھی اپنے کسی قول، فعل یا عمل سے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل نہیں دکھانا، ان کو ناراض کرنے والا کام کوئی نہیں کرنا. اللہ پاک ہمیں پاکیزہ سوچ عطا کرے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہے. اس مدنی ماحول کی برکت سے الحمدللہ عز و جل برے کاموں سے بچنے کا بھی ذہن ملتا ہے، اچھی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا بھی ذہن ملتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت، ایسے ایسے نوجوان جو کل تک کسی لڑکی یا لڑکے کے لیے روتے تھے، شراب بدکاری میں پڑے ہوئے تھے، ایسے نوجوانوں کو سنتوں کا درس دینے والا بنا دیا. ایسے نوجوان کورس کر کے آ رہے ہیں، مدنی کورس کر کے آ کے مصلی امامت پر امامت کورس کر کے آ رہے ہیں اور نمازیں پڑھا رہے ہیں. ایسے ایسے نوجوان